الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وذرياته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. حضرات گرامی، سامعین و ناظرین، ہجری سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ ہجری سال کی ابتدا اس باحرمت اور باعث قدر و فضیلت مہینے سے ہوتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ آگے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، تقدس والے، عزت والے، قدر و قیمت والے اور قابل احترام مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں کی جو احادیث میں تشریح اور تفسیر موجود ہے وہ یہ ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے، دوسرا ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا اور رجب کا، یہ کل 4 مہینے اربعۃ حرم میں داخل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سال کے آغاز کا اہتمام شریعت اسلامی میں کس قدر ہے۔ شریعت تو ہمیں روز آنا جب ہم صبح کرتے ہیں تو یہ سکھاتی ہے کہ ہم یہ دعا پڑھیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھیں اصبحنا واصبح الملک للہ، کہ ملک اور ہم اور ہر چیز نے صبح کیا۔ یہ ہر روز ہم شکر الہی بجا لاتے ہیں اور یہی ہم کو حکم ہے۔ مہینے کا جب آغاز ہو تو احادیث میں آتا ہے کہ اس وقت یہ دعا پڑھی جائے اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ یہ دعا پڑھنا عام روایات میں موجود ہے۔ تو گویا ہلال رمضان ہو کہ ہلال عید ہو کہ ہلال محرم ہو، اس ہلال کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو جس طرح قرآن کی صورتیں سکھاتے ہیں ویسے ہی یہ دعا سکھاتے تھے کہ یہ دعا پڑھیں۔ ظاہر ہے یہ اس قدر تاکید اور اس قدر صحابہ کا اہتمام ایسے ہی امر کے بارے میں ہو سکتا ہے جو وحی کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعہ ثابت ہو۔ تو جہاں تک چاند دیکھ کر دعا پڑھنے کا تعلق ہے تو یہ دعا مختلف احادیث سے ثابت ہے۔ البتہ خصوصی طور پہ محرم کا چاند دیکھ کر یا ہجری سال کے آغاز میں اس کا چاند دیکھ کر یا ہجری سال کی ابتدا میں کوئی خاص دعا کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، ان 2 جملوں کے اضافے کے ساتھ سال کے آغاز میں دعا پڑھنے کی بات کرنا، تو اس سلسلے میں معجم طبرانی سے یہ روایت ثابت ضرور ہے، لیکن ذہبی نے اور ابن حجر نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس لیے سال کے آغاز میں اس دعا کا ان 2 لفظوں کے اضافے کے ساتھ وہ جوارم من الشیطان، یہ اس کا ثبوت کا کہ اس کے ثبوت کا صحت نہیں ہے اور صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اسلامی سال کے آغاز میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، یہ تلقین غیر ضروری ہے، اس کی جو ثابت نہیں ہے۔ ہاں
مہینے کا آغاز جس طرح ہر مہینے کے آغاز میں چاند دیکھ کر دعا پڑھنا مسنون ہے، وہ دعا محرم کے چاند دیکھ کر بھی پڑھی جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو مہینہ ہے وہ اس اعتبار سے اہمیت کا، تقدس کا حامل ہے کہ جاہلیت ہی میں کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی دیگر انبیاء اور دیگر رسل کے یہاں بھی اس کی حرمت کا تذکرہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی 10ویں محرم کو یعنی عاشورہ کے دن روزے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہودی اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کی نجات جو ہے فرعون اور اس کے باغیوں سے اسی دن ہوئی، اور دریا سے وہ لوگ نکلے اور وہ دشمن دریا برد ہوئے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، اس واسطے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا، لیکن اس کے ساتھ آپ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ یہود کی عبادت میں بھی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے ایک روزے کے بجائے اس کے ساتھ 9ویں کا روزہ یا 11ویں کا روزہ ملا لیا جائے، اور آپ نے کہا آئندہ ایسا ہی رکھیں گے، گو آپ کو موقع نہیں ملا۔ تو اب سنت اور مستحب یہ ہے کہ 9ویں محرم اور 10ویں محرم کے 2 روزے رکھے جائیں، یا 10ویں محرم اور 11ویں محرم کے 2 روزے رکھے جائیں۔ ایک روزہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے روزے کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ یاد رکھیے یہ مکروہ تنزیہی ہے، اسی واسطے اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے کوئی صرف ایک ہی روزہ رکھتا ہے تو اس کا ایک روزہ 10ویں محرم کا قابل قبول اور اسے فضیلت حاصل ہوگی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ 9ویں 10ویں کے روزے رکھے یا 10ویں 11ویں کے روزے رکھے، اور کسی عذر کی بنیاد پہ صرف 10ویں کے روزہ رکھتا ہے تو بھی جائز ہے، اور جو مکروہ تنزیہی ہے وہ جواز کے قریب ہے، جو حاجت اور ضرورت کی بنیاد پہ نفس جواز باقی رہتا ہے۔ اس روزے کے بارے میں روایت ہے عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، احمد اور بیہقی نے اس روایت کو بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا مجھے امید ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ بنے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے کہ وہ ایسی فضیلت اس سے حاصل ہے کہ ایک دن کے روزے سے 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے۔ محرم کے مہینے کو 10ویں تاریخ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے۔ اس کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں جیسے ساری دنیا میں نہ جانے کتنی خوبصورت، اچھی، چمکدار، پائیدار اور عمدہ عمارتیں موجود ہیں کہ دیکھ کر آنکھیں چکا چوند ہو جائے، لیکن ان ساری عمارتوں میں ایک وہ عمارت جو مسجد حرام کے بیچ صحن میں بیت اللہ کے نام سے ہے، کعبہ ہے، اس سے بہتر کوئی عمارت روئے زمین پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے فرما دیا کہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ تو اس نسبت کی وجہ سے بیت اللہ اور کعبہ کو تمام دنیا کی عمارتوں پہ فضیلت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان اللہ یخلق ویختار ما یشاء،
کہ بے شک اللہ پیدا کرتا ہے اور جس مخلوق کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ نے بے شمار گھر پیدا کیے، بنوائے، لیکن بیت اللہ کو جو ہے منتخب کر لیا، استفا کر لیا، اسے جو تقدس حاصل ہو گیا کسی گھر کو رہتی دنیا تک حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مہینوں میں رمضان کو، مہینوں میں محرم کو، مہینوں میں ذی الحجہ کو بعض خصوصیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا مہینہ کہہ دیا، اس واسطے اس کے اندر حرمت آ گئی، تقدس آ گیا، اس کے عبادت کی فضیلت بڑھ گئی۔ ایک روزہ رکھنے سے آپ کو سال بھر کے گناہ معاف اور کفارے کا وعدہ کیا گیا، تو ظاہر ہے یہ اللہ کی دین ہے۔ اس لحاظ سے محرم الحرام کا مہینہ قابل احترام ہے۔ 10ویں کو روزہ رکھ کے یہ فضیلت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک شائبہ گمان بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ 10ویں محرم اس واسطے باعث فضیلت ہے کہ اس دن سیدنا حسین کی شہادت ہوئی۔ یہ تصور غلط ہے۔ سیدنا حسین کی شہادت 10ویں محرم کو ہی تو ان کی شہادت کو تقدس ملا، حضرت حسین کو فضیلت ملی کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو وہ شہید ہوئے۔ یقیناً یہ واقعہ جو تاریخ کا المناک واقعہ ہے حضرت امام حسین کی شہادت کا، وہ تاریخی واقعہ ہے، اور ہمیشہ امام حسین کی شہادت کو زندہ رکھے گا زمانہ، زندہ رکھیں گے حسینی، زندہ رکھیں گے حسین کو ماننے والے، زندہ رکھیں گے حضرت حسین کے تابعدار، چونکہ وہ نواس رسول ہیں، وہ عطرت رسول ہیں۔ ان کی محبت کا، ان سے تعلق کا، ان کے طریق پہ چلنے کا امت کو باقاعدہ جو ہے راستہ بتایا اور ان کی توجہ دلائی گئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو حق ہمیشہ حق رہے گا اور باطل کے سامنے کبھی جھکنا نہیں سکھاتا۔ حق اس واسطے حضرت حسین نے اس دن شہادت دے کر حق کا صد بلند کیا، اور یہ شہادت دے کر یہ ثبت کر دیا کہ امت ہمیشہ حق پہ قائم رہے، حق کے لیے جیتی رہے، حق کے لیے جاگتی رہے، حق کے لیے لڑتی رہے، حق کے لیے مرتی رہے۔ یہ تعلیم ہے شہادت حسین میں، اور شہادت حسین کو فضیلت حاصل ہوئی 10ویں محرم کے دن کی بنیاد پہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور ملت اسلامیہ میں ایسے ہونہار، ایسے بہادر ہمیشہ پیدا کرتا رہے جو باطل کے خلاف لڑتے رہیں اور باطل کا بول بالا کرتے رہیں، باطل کا منہ کالا کرتے رہے، اہل حق کا جو ہے بول بالا کرتے رہیں۔ یہ ہمیشہ امید ہے۔ تو گویا دو باتیں سامنے آئیں، ایک تو سال کا آغاز اور اس کے بعد محرم کے روزے کی فضیلت۔ پھر محرم میں بہت سے لوگ جو محرم کو یعظم باللہ منحوس سمجھتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے ہیں، خوشیاں نہیں مناتے ہیں، اچھے کام نہیں کرتے ہیں، یہ تصور بالکل غلط ہے۔ محرم با فضیلت کا مہینہ ہے، محرم حرمت کا مہینہ ہے، محرم جو ہے فضیلت کا، تقدس کا، اللہ کی طرف سے دیا ہوئے اعزاز کا مہینہ ہے۔ اس واسطے یہ سمجھنا کہ اس میں کوئی کام کرنا وہ محرومی کا کام ہے یا وہ کام نا امیدی کا کام ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہر کام درست ہے، جائز ہے، اور اس کو انجام دینا چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اس محرم کے مہینے میں بیان کی جاتی ہیں، اور جب محرم کے مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے تو شریعت کے بہت سارے مسائل شرعی مہینے یعنی ہجری مہینے سے ہوتے ہیں۔ اس میں چاند دیکھ کر روزہ رکھنا، چاند دیکھ کر افطار کرنا، اسی طرح جو ہے وہ طلاق کی تکمیل، عدت کی تکمیل، وفات کی عدت کی تکمیل، بہت سی چیزیں ہیں جو ہے ہجری مہینے اور قمری مہینے سے تعلق رکھتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شمسی مہینے اور ماہ و وقت سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے ظہر کا وقت، فجر کا وقت۔ تو یہ دونوں ہی شمس و قمر اللہ نے
انسانیت کے فائدے کے لیے پہنچائے ہیں۔ یہ تقسیم کرنا یہ ہمارا مہینہ ہے اور فلاں یورپ کا مہینہ ہے، یہ تقسیم غلط ہے، بلکہ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند دونوں حساب سے چلتے ہیں، دونوں سے حساب کیا جاتا ہے، دونوں اپنے جو ہے اس کے گردش میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ ہم کبھی اس کے نور سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی اس کی دھوپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ اس واسطے اس مہینے میں انہی چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے جس کا صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، سلف صالحین نے کیا۔ ایک روایت البتہ یہ بھی نقل کی گئی ہے جو حد درجہ مضبوط نہیں ہے کہ محرم کے دن جو اپنے اہل و عیال کے لیے رزق میں وسعت کرے گا تو اللہ اس کے رزق میں وسعت کرے گا۔ یہ روایات بھی اس پر اسلاف کا معمول رہا ہے، گو سندی اعتبار سے بہت زیادہ جو ہے مضبوط یہ روایت نہیں ہے، پھر بھی جو معمول رہا ہے اس کو ہم نے نقل کیا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ رمضان المبارک کے بعد، اسی طرح ذی الحجہ کے بعد محرم کا یہ مہینہ ثواب کمانے کا مہینہ ہے، اللہ کی خوشنودی کا حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور اس کے آنے میں اسی طرح بعض لوگ نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، تو مبارکباد دینا کسی صحابی سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مبارک ہو تو آپ کہہ دیجئے تمہاری زندگی اچھی ہو۔ باقاعدہ مبارک کے الفاظ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ سال کے آغاز کا مبارکباد دینا، چاہے وہ ہجری سال ہو چاہے وہ قمری سال ہو، یہ سنت سے اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرم الحرام کی حرمت کے تقاضوں کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، ہر راہ و رسم سے اور رسوم و بدعات سے ہمیں بچنے کی ہمیں بچنے کی باقاعدہ رہنمائی فرمائے کہ ہم اس سے بچیں۔ ہم نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، معاشرے کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔